اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسنین سرفراز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسلام اور سائنس کی نسبت سے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکیپ دینا چاہوں گا کہ ابھی تک چینل کے اوپر 15 ویڈیوز آ چکی ہیں۔ مقصد کیا تھا اور ہم نے اس میں آخر کیا کیا؟ میرے چینل کا بنیادی مقصد اسلام اور سائنس کو ایک ساتھ سمجھنا ہے۔ ہم جب بھی اسلام کو پڑھتے ہیں تو اس کو الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، جب سائنس پڑھتے ہیں تو اس کو ایک الگ دنیا سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی جواب ڈھونڈ رہے ہیں، دونوں کے طریقے مختلف ہیں، اپروچ ڈیفرنٹ ہے، لیکن راستہ ایک ہی ہے۔ تو میں نے بات کی تھی کہ اسلام کی روشنی میں کامیابی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسلامک گولڈن ایج کیا تھا، پولی میتھس کون ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فلسفی کا اسلام سے کیا تعلق ہے، پھر میتھس کا، فزکس کا، کیمسٹری کا، بائیولوجی کا، سائیکالوجی کا، اکنامکس کا، ہسٹری کا، پھر میڈیٹیشنز کا کیا کانسیپٹ ہے، اور اس کے بعد اقبالیات، اور ابھی لاسٹ ویڈیو صوفیزم پہ ڈالی۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے جو چینل کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اسلام اور سائنس کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو دیر آر ٹو اپروچز۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرینڈنگ میں اسلام ہے، جو آج کل ٹرینڈنگ میں ٹاپکس ہوتے ہیں کہ فرقہ واریت کے اوپر بات کرو، ایسی بات کرو کہ اگلا بندہ ٹریگر ہو، وہ ہرگز میں نہیں کروں گا۔ میرا وہ مقصد ہی نہیں ہے، اور میں نہ ہی اس کو دین کا مقصد سمجھتا ہوں۔ میں شریعت محمدی کو فالو کرتا ہوں، امت محمدی ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ فرقہ واریت میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں فرقوں سے زیادہ ہمیں فکر کی سوچ رکھنی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی، ہمیں فکر کرنی چاہیے اس دنیا کی، اور ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ آخر یہ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ دو اپروچز ہیں۔ ایک تو اپروچ یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس میں سائنس اس چینل پہ پڑھانا شروع کر دوں، جو ٹپیکلی آپ کو سینکڑوں چینل مل جائیں گے، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں قرآن کا پہلو لے کر آؤں یا دین کا پہلو لے کر آؤں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے مقصد پورا نہیں ہوگا اس چینل کا۔ اس چینل کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں قرآن مجید کو پڑھ پاؤں، سمجھ پاؤں، سیکھ پاؤں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو اچھے سے اچھی تیاری کروں گا۔ اس تیاری کے عوض میری اپنی بہت اصلاح ہوگی، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو شاید آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نیت کے ساتھ میں نے اس چینل کا آغاز کیا، اور آج سے میں قرآن مجید شروع کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی الہامی کتاب ہے، ریویلڈ نالج ہے۔ ہم مسلمانوں پر اللہ کا ایک کرم ہے کہ اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ کسی مولوی، کسی بابے یا کسی عالم دین کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ایز اے کیوریس اسٹوڈنٹ آف سائنس اینڈ اے کیوریس اسٹوڈنٹ آف اسلام، جب بھی کچھ پڑھنا ہوتا تھا، سمجھنا ہوتا تھا، تو ڈائریکٹ قرآن سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن پڑھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، اور کہیں نہ کہیں کسی عالم کو سن رہے ہوتے ہیں۔ علماء کا اپنی جگہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت ہے، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ان سے پوچھنا، میں سمجھتا ہوں جب قرآن مجید موجود ہے تو ہم خود اس کو کیوں نہیں پڑھتے۔ جب میں تھوڑا بہت قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس اللہ کا تعارف ہمیں دنیا دے رہی ہے وہ اللہ کوئی اور ہے، اور جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے وہ اللہ بہت مختلف ہے۔ یعنی کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اور ان باتوں کی بات ہوتی ہے کہ جن کے اوپر آپ کا پورا ایمان کھڑا ہے، اور بہت سخت الفاظ ہیں، بہت سخت جو ہیں ان کی پنشمنٹس ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ بڑی ہی اسٹریٹ فارورڈ بات ہوئی ہے، لیکن ہمیں اللہ کا تعارف کچھ اور ہی دیا ہوا ہے۔ تو خیر بات کچھ یوں ہے کہ انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ قرآن مجید کو خود ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھتا۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ ہم کس کا ترجمہ پڑھیں، کس کی تفسیر پڑھیں، بات یہ ہے کہ ہم آغاز تو کریں۔ ایسی بہت سی باتیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں، یا ایسی بہت سی باتیں جن کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن وہ دین کا حصہ نہیں۔ اب سائنس کا کہاں تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تو دیکھیں، میں نے پہلے ویڈیوز میں بات کی تھی مینٹل ماڈلز کی، کہ ہر چیز آپس میں کنیکٹڈ ہے، ہر سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹ سے جڑا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو واپس وہاں لے کے جاؤں گا جہاں میں نے بات کا آغاز کیا تھا، کہ ہر انسان کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے اندر یہ سوال جاگتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ دنیا میں کیوں آیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس طرح کے سوال جب جنم لیتے ہیں تو اس کے دو ہی آنسر دنیا میں موجود ہیں۔ ایک ریویلڈ نالج کے اندر ہے جو آسمانوں سے آئی ہیں الہامی کتابوں کے ذریعے، اور ایک ایکوائرڈ نالج کے اندر ہے، یعنی کہ جو سائنس ہے، جو محنت سے حاصل کیا گیا ہے۔
مجھے کسی نے کامنٹ کر کے کہا کہ سائنس اور ریلیجن جو ہے وہ 180 ڈگری اپارٹ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہی مقصد ہے اس چینل کا. یہ کامنٹ شو کرتا ہے کہ اس چینل کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، کیونکہ میں ایک عرصے سے اس طرح سے قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن کے اندر 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، جس میں سے 1000 آیتیں فزیکل فینومینا پہ ہیں، یعنی کہ سائنس کے اوپر ہیں. تو جب اتنا بڑا حصہ قرآن کا فزیکل فینومیناز پہ یعنی کہ سائنس پہ، تو ہم اسے کیسے نگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں آج سائنس کا بول بالا ہے. لوگ لاجک سمجھتے ہیں، لاجک کو پہچانتے ہیں، اسی کی بات کی ویلیو ہوتی ہے جو لاجیکل بات کرتا ہے. تو اب دنیا لاجک کو فالو کر رہی ہے، تو ہم کیسے پیچھے رہیں؟ تو اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ پھر آپ سائنس کا چینل کیوں نہیں کھولتے؟ آپ قرآن سے سائنس کو کیوں ثابت کرنے پہ تلے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر زمانے کی کتاب ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا سمجھتے ہیں. آج کے دور کا فتنہ سائنس ہے. میں اردو والے فتنے کی بات نہیں کر رہا، میں پنجابی والے فتنے کی بات نہیں کر رہا، میں عربی والے فتنے کی بات کر رہا ہوں. عربی میں فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. آج کے دور میں سب سے زیادہ گمراہ لوگ ہو رہے ہیں سائنس کو پڑھ کے، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، یا سائنس پڑھنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ دینی معلومات اور دینی علم جو لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئے. تو اس زمانے میں جب قرآن آیا تھا تو اس زمانے کا فتنہ تھا عربی والا. فتنہ کیا تھا اس زمانے کا؟ لٹریچر. عربی جو تھے وہ اپنی شاعری کے لیے جانے جاتے تھے. وہ اتنے زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے حافظے میں اور شاعری میں کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ تھا. تو جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ساری آیات آپس میں ایسے ملی ہوئی ہیں کہ تعلمون، یصبرون، اور لفظ با لفظ ایسے ملتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ نے شاعری کی ہوئی ہے. اس زمانے کے لوگوں کو لاجیکلی کنونس اگر کرنا تھا تو اس دور کے فتنے کے مطابق کرنا تھا. اس زمانے کا جو ٹیکسٹ ہے، قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے، وہ عربی میں شاعری کی فارم میں ہے. لیکن رسول اللہ نے آج تک کوئی شعر نہیں کہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ آپ ہدایت کے لیے آئے ہیں، آپ کو شعر و شاعری جو ہے وہ شیوا نہیں دیتی. لیکن قرآن مجید کی آپ دیکھ لینا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ. یہ کتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے ایسے جیسے کسی نے اشعار پروئے ہوئے. تو اس زمانے کے لوگوں کو لاجیکلی قائل کرنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے کا فتنہ تھا لٹریچر، تو قرآن لٹریچر فارم میں آیا. اس زمانے کا فتنہ لٹریچر نہیں ہے، اس زمانے کا فتنہ سائنس ہے. تو ہمیں سائنس کے تھرو بھی بات کرنی ہوگی. نیوٹن آ کے ہمیں ایک لا دے کے چلا گیا، اور تمام مسلم امت جو کہ 2 ارب کے قریب ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ بس ٹھیک ہے کہہ دیا تو کہہ دیا. آج سے 100 سال کے اندر اندر ہی کوئی انگریز دوبارہ اٹھے گا اور وہ پھر جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے گا جو پچھلی پوری سائنس کو بدل دے گی. تو ہم انگریزوں کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مسلمان کو تو اپلائیڈ سائنسز میں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم سائنس پڑھتے تو ہیں لیکن صرف نوکری کے لیے. ہم اس کو اس نیت سے نہیں پڑھتے کہ ہم اس کو کھوج سکیں، سمجھ سکیں. جو اسلامک گولڈن ایج کا دور تھا، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ کس طرح پڑھتے تھے؟ وہ قرآن و حدیث کو بھی پڑھتے تھے اور سائنس کو بھی پڑھتے تھے، اور صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس میں فادر لیول کا کام کیا. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں. تو میرے سامنے اب 2 اپروچز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں ٹپیکلی ایک چینل بنا لوں اور اس کے اوپر سائنس پڑھانا شروع کر دوں، اور کبھی کبھی اس میں دین کی بات بھی کر دوں. تو میں نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ اپروچ تو میں نہیں کروں گا. دوسری اپروچ یہ ہے کہ میں قرآن مجید شروع کروں، سورہ ناس سے شروع کروں اور سورہ فاتحہ تک جاؤں. ایک ایک آیت کو پڑھوں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس کا شان نزول اور اس کا سائنٹیفک اسپیکٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے. میں جو بھی آیت پڑھتا ہوں، خدا کی قسم اس کے اندر مجھے کوئی نہ کوئی فزیکل فینومینا فیل ہوتا ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات فیل ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور کے بچوں کو اگر آسان الفاظ میں سمجھائی جائے تو بہت بہتری آ سکتی ہے. اور یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے، مجھ سے کہیں زیادہ بہتر عالم موجود ہیں، میں ان کے پیروں کی خاک تک نہیں ہوں. لیکن یہ اینگل مجھے نہیں لگتا ابھی تک کسی نے اپنایا ہے، اور اگر اپنایا بھی ہے تو بہت ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں، یا کبھی اپنایا کبھی نہیں اپنایا. تو آج سے باقاعدہ اس چینل کے اوپر آغاز ہونے جا رہا ہے قرآن اور سائنس کا. کل سے جو ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی اس میں سورہ ناس سے آغاز ہوگا، اور ہر روز ایک ویڈیو آئے گی جس کے اندر قرآن کی ایک صورت ہوگی اور ساتھ میں اس کا سائنٹیفک اپروچ ہوگی. آپ یقین مانیں، یو ول بی امیزڈ. تمام فزکس کے، کیمسٹری کے لاز، تمام بایولوجی کی جو ہمارے پاس فینومیناز ہیں، اور تمام سائیکالوجی کی جو ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گی قرآن کے اندر.
اور ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے من گھڑت بات کروں گا، میں آپ کو باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ آخر اس میں سائنس ایلیمنٹس کیا ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سائنس انگریزوں کی میراث نہیں ہے، سائنس ایک کامن ریلیجن ہے جو تمام امت اور تمام سمجھ لیں کہ انسانوں کے بنی نوع کے درمیان موجود ہے۔ جو بھی قوم غالب آتی ہے، آج کے دور میں کرسچنز غالب ہیں تو زیادہ سائنس ان کی طرف سے آ رہی ہے۔ آپ یہیں سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو مسلمان غالب تھے، یورپ میں ڈارک ایجز تھی، امریکہ اس وقت دریافت بھی نہیں ہوا تھا، اور مسلمان اس وقت جو ہے سائنس پہ کام کر رہے تھے۔ پھر دور بدل گیا، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ کسی اور قوموں کو دے دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمیں سائنس سے بھاگنا نہیں ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور صحیح معنوں میں کنیکٹ کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور آج کے دور میں کوئی بھی کھڑا ہو کے دین پہ بات کر دیتا ہے، ہمیں دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جو ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو سائنس پڑھ رہے ہیں، جس میں ان کے پاس ماسٹرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، جس میں ان کے ریسرچ پیپر ہی ختم نہیں ہوتے، آخر اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے، آخر دین کے لیے انہوں نے کیا فائدہ کیا ہے، اپنی ذات کو کیا فائدہ پہنچایا ہے، اور کسی انٹلیکچوئل محفل کے اندر وہ کیا بات کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جلد ہی تمہیں ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم وہ دیکھ کر چیخ اٹھو گے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دنیا جب جو ایکسپیریمنٹس کرتی جائے گی تو وہ حیران ہوتے جائیں گے کہ ایمبریولوجی جو کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ پوری کی پوری قرآن میں موجود ہے۔ فزیکل فینومیناز، باٹنی، زولوجی، سائیکولوجیکل فینومیناز، وہ چیزیں جو دنیا نے کہیں 100 سال بعد ان کو دریافت کیا یا ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر کے آبزرویشنز کلیکٹ کی، وہ قرآن حکیم میں موجود تھے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ قرآن جو ہے وہ از اے بک آف سائنس، نو، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف نشاندہی کرتی ہے۔ آج کے دور کی کتاب قرآن صرف اس صورت میں ہے کہ وہ آج کے دور کے فتنے کو ٹارگٹ کرے، آج کے دور کی سب سے بڑی آزمائش کو ٹارگٹ کرے، اور وہ سائنس ہے۔ ہم سب سائنس کو فالو کرتے ہیں، اندھا دھن کوئی بات آ جاتی ہے، نئی تحقیق کرتے اس پہ مان لیتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی کوئی بات ہے تو اس کی مشابہت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ایک کمپیریزن ہونا چاہیے ریویلڈ نالج کا ایکوائرڈ نالج سے۔ قرآن وہ واحد کتاب دنیا میں اب موجود ہے جو کہ ریویلڈ نالج ہے اور جو کہ اوتھینٹک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ریویلڈ نالجز اور اسکرپچرز آئے تھے وہ کرپٹ ہو گئے ہیں، پولوٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب صرف قرآن ہی ہمارے پاس ہے جو ہمیں سکھا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس چینل کے اوپر اب اگلی جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی وہ قرآن مجید کے اوپر ہوں گی۔ میں نہیں جانتا میں کب تک اس مشن کو کر پاؤں گا، آپ میرے لیے بھی دعا گو ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے، قوت دے کہ میرے علم میں اضافہ ہو اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر پاؤں۔ اور وہی بات ہے نا کہ اقبال جو کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہمیں قرآن کو تھامے رکھنا ہے، یہی ایک کتاب ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچا سکتی ہے۔ تو اپروچ انشاءاللہ سائنٹیفک اپروچ ہوگی، قرآن کو بھی سمجھیں گے، سائنس کی روشنی میں سمجھیں گے، اور وہی بات ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو۔ ہمیں ایک مرتبہ قرآن خود تو پڑھیں، ہمیں ایک بار خود تو سمجھ آئے کہ آخر یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی غور و فکر کرو، ہم نے تمہارے ارد گرد نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ سورہ ناس سے شروع کروں گا، سورہ فاتحہ تک جاؤں گا، 114 صورتیں، کچھ صورتوں کو ایک ویڈیو میں بیان کروں گا، کچھ کو مختلف پارٹس میں کروں گا۔ تو اگلی مجھے لگتا ہے 100، 150، 200 ویڈیوز جو ہوں گی وہ انشاءاللہ قرآن مجید اور سائنس کے اوپر ہی ہوں گی۔ اور اپنی بات کا اختتام اقبال کے ایک شعر پہ کروں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں قرآن کو پڑھ کر، ہمیں دین کو پڑھ کر صرف سرور میں نہیں جانا، صرف مراقبے نہیں کرنے، صرف ان باتوں میں نہیں پھنسنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہم نے ان چیزوں سے باہر آنا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اپنا نائب بنا کر، اور کہا ہے کہ اگر خود ہی تم میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بنے رہیں، ہم قرآن کو سائنس کی روشنی میں پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔